बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी अब सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच हेल्थ शो में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग बात करते हैं आप लोगों की सेहत के बारे में, कैसे हम लोग सेहतमंद रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, और बीमारी अगर हो गई है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हम मुल्क के माहिर डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं ताकि ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके। हम स्टूडियो में कॉल्स भी लेते हैं, हमारा प्रोग्राम लाइव होता है। कॉल करने के लिए मैं नंबर भी आपको बताता चलूँ, 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टॉपिक के सिलसिले में। और इसके अलावा सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हम पोस्ट डालते हैं कि किस डॉक्टर ने किस दिन आना है और किस टॉपिक पे बात करनी है। हम लोग मंगल से जुमेरात दिन के 4 बजे लाइव सच न्यूज़ पे आप लोग खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ख़वातीन के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उन पे बात होगी, जिसमें सर फहरिस्त हम लोग बात करेंगे ख़वातीन में खून की कमी, विटामिन डी की कमी, इन मौज़ूआत पे बात रहेगी। और कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग बात करेंगे कि अगर इन चीज़ों की कमी है तो कोविड-19 का रिस्क बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता। इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा बतूल। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से आज इस मौजू पे बात रहेगी। आपको कोई सवाल हो कॉल करें 0512321200। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ख़वातीन के सिलसिले में जो कोविड-19 आजकल फैला हुआ है उस एस्पेक्ट से थोड़ी सी अगर बात कर रहे हैं, कोई वार्निंग देनी है, कोई प्रिकॉशनी मेजर्स जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ज़रूरी हैं, उस पर अगर आप कोई रोशनी डालना चाहें तो प्लीज़। इसमें कोविड-19 का पेंडेमिक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पाकिस्तान में जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में कह रहे हैं कि ये ज़्यादा शिद्दत से फैल रहा है। अब इसकी पीक जो है वो अगले नेक्स्ट 10 डेज़ में या जुलाई में होगी। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एक तो जो मैं समझती हूँ कि एक तो पाकिस्तान में इकोनॉमिकली पाकिस्तान थोड़ा प्रॉब्लम में है। दूसरा पॉवर्टी रेट हमारा कुछ ज़्यादा है। दूसरा हमारा कल्चरली हम जॉइंट फैमिली सिस्टम रखते हैं। दूसरा हमारी रिप्रोडक्शन, हमारे जो एनवायरनमेंट में जो पीपल हैं एक घर में, नंबर ऑफ पीपल वो ज़्यादा है। लेकिन दूसरा हमारा जो घरेलू एनवायरनमेंट है उसमें जो बिल्डिंग्स हैं या जो बनाई गई हैं अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स जहाँ पे एक फैमिली के 6-7 लोग रह रहे हैं, उनमें क्रॉस वेंटिलेशन का और सनलाइट का ख्याल नहीं रखा गया। और हमारे मुआशरे में ट्यूबरकुलोसिस अभी तक प्रेवलेंट है। दैट मीन्स कि हमारे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, हमारी पॉवर्टी है, वो सारी बाउंस बैक टू आवर हेल्थ। और हमारी हेल्थ में अगर हम क्रॉनिकली मेल नरिश्ड है हमारी पॉपुलेशन, जिसमें हमारी का मतलब है मैं भी उन सब में शामिल हूँ, सबसे अलग नहीं हूँ। अगर मेल नरिश्ड है मेरी पॉपुलेशन तो वो किसी भी डिजीज़ की ससेप्टिबिलिटी या उसकी ज़्यादा होएगी और उसका रिकवरी रेट कम होगा। और जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं कि क्यों हम इकोनॉमिकली वीक हैं या क्यों हम ससेप्टेबल ज़्यादा हैं डिजीज़ को, वो हमारा सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, सिस्टम है, जिसकी वजह से हम हैं। वो बदला नहीं जा सकता। बाहर अगर एक कपल 2 बच्चों के साथ रहता है तो यहाँ माँ बाप, बहन भाई, नान देवर, बहुत सारे लोग उस फैमिली में रह रहे होते हैं और उसके फिर बच्चे भी रह रहे होते हैं। फिर मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना जाना, हर छोटी बड़ी खुशी गम के ऊपर हमारा जाना ज़रूरी समझते हैं। और ये जो ज़रूरी रिश्तेदारी निभाना है, ये मैंने देखा है कि मेरे सोशल क्लास जो है, नेचुरली आपके पास और कोई वे आउट नहीं है खुश होने का या रिक्रिएशन का, एंटरटेनमेंट का। तो आप अपने रिलेटिव्स को विजिट करके खुश होते हैं, वहाँ जाते हैं, वो आते हैं, तो दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड इंटेग्रेटेड। बिल्कुल सही कहा आपने। अब कोविड-19 में ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आज मैं आई हूँ I-8 से, तो I-8 3 और 4 जो है मुकम्मल लॉकडाउन है और मुझे आने में भी 15-20 मिनट में एक गलत गली में उड़ गई तो वहाँ हूँ का आलम तारी था और कोई नफ्स मुझे 3 और 4 में बाहर नज़र नहीं आया। लेकिन ये सारा कुछ
بیریئر لگا کے ٹھیک خاردار تاریں لگا کے ٹھیک ہے اور ہر جگہ پہ 3-3 4-4 ٹریفک پولیس والے بٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کو اتنا انویسٹ کرنا پڑا ہے اس کو کوارنٹین کرنے کے لیے, انشور کرنے کے لیے. انشور کرنے کے لیے. The people stay at their home and they don't go out, they don't mix up and they don't communicate with each other. Is اس restrict کی ہے گورنمنٹ نے اتنا خرچ کر کے, اور تب وہاں پہ لوگوں کو شاید یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمارے اس ایریے میں یہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. اگر یہی چیز ہم خود سمجھ جائیں, ہم سارے میڈیا اس میں بہت پارٹ پلے کرتا ہے اور ریڈیو ٹیلی ویژن ہر گھر میں موجود ہے, اور لیکن اس میں اگر ہم خود سمجھ جائیں کہ ہم نے کوارنٹین کرنا ہے اور ہم نے مکس اپ نہیں کرنا اور ہم نے ان نیسیسری سڑکوں پہ ادھر ادھر نہیں گھومنا. جیسے پرسوں رات میں گئی ہوں تو جو برج ہے I-8 کا, اور 3 گاڑیاں کھڑی تھیں, بچے بھی تھے, ینگسٹرز بھی تھے, مطلب وہ گھروں میں بند رہ کے تنگ آ گئے ہیں تو وہ پھر اس طرح رات کو 9-10 بجے ادھر ادھر گیدرنگ کر لیتے ہیں. تو وہ بھی خطرناک ہے. جیسے ایک خاتون ڈاکٹر صاحبہ کا بیٹا جو صرف چاند رات پہ باہر گیا, ٹھیک ہے, صرف گھر میں رہا سارا وقت, چند گھنٹوں کے لیے دوستوں کے ساتھ گیا, and he died, he passed away after 3-4 days. اس کو سویر وہ ہوا یا کیوں ہوا, حالانکہ وہ تو اچھی صحت کا مالک تھا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جراثیم ہے اس کو صرف نیوٹریشن نہیں, سسپٹیبلٹی نہیں, اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ان نون ہیں. بالکل ٹھیک. اور جو آپ کو ان نون ڈینجر ہے وہ آپ کو زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ کا دشمن کیسا ہے, کیسے لڑیں اور کس حد تک یہ آپ کو افیکٹ کرے گا. تو اس میں پھر احتیاط تو بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. جو فیمیلز ہیں وہ ہمارے معاشرے میں انڈر پریویلیجڈ ہیں, ٹھیک ہے, ویسے بھی ان کا کیلوریک انٹیک کم ہے, ٹھیک ہے, ان کو سسپٹیبلٹی آف ڈیزیزز زیادہ ہے. ٹھیک ہے. میل اس لیے زیادہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ میل ورکنگ انوائرمنٹ میں زیادہ ہے, فیمیل گھر کے اندر زیادہ ہے, تو ریشو شاید سسپٹیبلٹی کی ایک ہی ہو. بالکل ٹھیک. ایک میں میل نیوٹریشن ہو گئی, ایک میں اوور ایکسپوجر ہو گیا. تو ابھی اسٹیٹسٹکس تو نہیں آئے کرونا میں کہ میل فیمیل کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے یا کس ایج گروپ میں زیادہ, ہر ایج گروپ کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ہیلدی انڈیویجول بھی بالکل ایسے ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. میرا پروٹوکول کیا ہے, ابھی تک میں کلینک جا رہی ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک بچی ہوئی ہوں. تو گاؤن پہننا, وائٹ وہ جو پی پی ای ہے, پروٹیکشن کٹ جو ہے وہ پہننا, لیکن اس کو میں نے ماڈیفائی کر لیا ہوا ہے کیونکہ اب اتنی وہ وارم ہو جاتی ہے کہ آپ سر کی کیپ اور آپ اس کے اندر اتنا آپ کو پسینہ آتا ہے کہ آپ کو الیکٹرولائٹ امبیلنس شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس سارے کو سپرے کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے, پھر کلینک میں انٹر کرتے ہوئے سپرے کرتے ہیں, پھر کلینک سے باہر جاتے ہوئے سپرے کرتے ہیں, پھر آپ جہاں چیئر پہ جا کے بیٹھتے ہیں اس ساری کو ڈس انفیکٹنٹ سے سپرے کراتے ہیں, ٹیبل پوری کو سپرے کرتے ہیں. پھر پیشنٹ جو بہت ساری فائلیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے, میں ان کو بھی ڈس انفیکٹنٹ سے سپرے کراتی ہوں, گلوز پہن کے ہاتھ لگ کے آئی ہے وہاں پر. تو پھر شاید یہی وجہ ہے کہ میں اب تک, کیونکہ بہت سے میرے ڈاکٹر کولیگز جو ہیں وہ اس میں بیچارے ہیلتھ پروفیشنلز تو بہت سے مبتلا ہوئے ہیں. جی, اور کئی ینگسٹر جو ہیں جو کہ میں نے اپنی پی جی اسکور ان کو میں نے دیکھا ہے, یہ خاص طور پہ فیمیل ڈاکٹرز کے لیے میں کہوں گی جو کہ انڈر ہاؤس جاب کر رہی ہیں یا پرائیویٹ کلینکس میں جاب کر رہی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوٹ کھلا ہوا ہے, دوپٹے کی وہ بڑی سی دوپٹہ لٹک رہا ہے اور بال, تو میں نے کہا بیٹا تم ایک تو کس کے بال بناؤ, دوسرا دوپٹے کی اتنی ضرورت نہیں جتنا سکارف لے لو بیشک اگر تم نے ضرور لینا ہے. بالکل ایسے. کوٹ اپنے سے 3 گنا بڑا پہنو تاکہ اس کے بٹن سارے بند ہو جائیں. بیکاز وین یو سی اے پیشنٹ یو ٹچ دا بیڈ اور اس کے سارے اپنے کپڑے آپ کے کنٹامینیٹڈ ہیں. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ پورا گاؤن ایسے پہنے آگے سے پیچھے کو, اور پیچھے باندھ دو گاؤن تاکہ فرنٹ سے آپ ٹچ نہ کر سکیں. اور میں نے جگہ ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو. میں نے کہا بیٹا آپ کی صحت بہت ضروری ہے, آپ جاب بھی کر رہی ہو, آپ سروس بھی کر رہی ہو, گھر میں بھی ہیں, لیکن آپ نے گھر میں بھی جانا ہے, تو مطلب سارا وقت ہمیں ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو میرے حال میں ہمیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, خون کی کمی ہمارے ملک میں بہت زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہے, تو کیا یہ چیز خواتین کو رسک میں ڈالتی ہے کرونا وائرس کے؟ دیکھیں, خون کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ہیموگلوبن کم ہے, آپ کی پلیٹلیٹس کم ہیں, آپ کے جو سیلز ہیں جو قوت مدافعت کے سیلز ہیں, جو آپ کا امیون سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ میں امیونٹی پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر ایسے سیل پروڈیوس کرتا ہے جو کہ فائٹ کرتے ہیں کسی بھی انفیکشن کے اگینسٹ. اگر آپ میں میل نیوٹریشن ہے اور آپ میں وہ وائٹامنز, منرلز, امائنو ایسڈز, مٹیریلز نہیں ہیں جس نے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنا ہے, ان کو ہیلپ کرنا ہے ان سیل کو پروڈیوس کرنے میں, تو وہ
chronic malnutrition کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویسے تو آپ کو کم ڈائٹ مل رہی ہے, آپ انڈر ویٹ ہیں, آپ میل نرشڈ ہیں, آپ سیکنڈ سٹیزن ہیں, سیکنڈ کیٹیگری کے سٹیزن ہیں فیمیلز ہمارے معاشرے میں, تو آپ کا امیون سسٹم بڑا بوسٹ کر جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. فرمائیے احمد صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری سسٹر میں خون کی کمی بہت ہے اور ان کا اسٹامک بھی بہت زیادہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی بے خواب ڈاکٹرز کو چیک کروا چکا لیکن ان کی ایچ پی نہیں پوری ہو رہی, سو پلیز گائیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہیں گے بیٹا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کی سسٹر کی ایج بہت میٹر کرتی ہے, اس کا ایج گروپ کیا ہے. نیچرلی ینگ ہوگی جو آپ کو اتنی اس کی فکر ہے. کیا ایج ہے آپ کی سسٹر کی؟ سسٹر کی ایج 21 ہے. بالکل. تو سنگل ہوگی کیونکہ 21 پہ تو ابھی شادی شدہ ہے, انمیرڈ ہے. اس میں بیٹا یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا پلیز. جی اس میں دیکھنا چاہیے کہ 21 ایئرس کی جو بچی ہے اس میں خون کی کمی ہے, جو مختلف ڈاکٹرز کو بھی دکھایا اور وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس میں دیکھنا ہے کہ اس بچی کا جو بلڈ سیل پکچر ہے اس میں سیل کا سائز کیا ہے, ٹھیک ہے, پلیٹلیٹس کتنی ہیں, اس کے وائٹ سیلز یا ریڈ سیلز دونوں ہی کم ہیں. ٹھیک ہے. پلیٹلیٹس کم ہے یا صرف ایک جز کم ہے یا صرف ریڈ سیل کم ہے, کیونکہ اگر ریڈ سیل کم ہے تو اس کو ہم انیمک بولتے ہیں. اگر وہ انیمیا ہے اور صرف ریڈ سیل کم ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو تھیلاسیمیا تو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کی ہیموگلوبن کم ہے اور مختلف ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے تھیلاسیمیا اسکریننگ کرا لینی چاہیے کہ دیکھنے کے لیے اس سے تھیلاسیمیا کیریئر تو نہیں ہے. ٹریٹ ہو تو اس میں ریڈ سیلز کم بھی ہوئیں گے اور ان کا سائز بھی چھوٹا ہوگا اور اس کو انفیکشن کا چانس بھی زیادہ ہوگا. اگر وہ تھیلاسیمیا نہیں ہے, صرف ریڈ سیل ہے, پھر اس کا آئرن لیول, آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا لیول کیا ہے. تو انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس کو میدے کا پرابلم ہے. میدے کا پرابلم ان بچوں کو ہوتا ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن جو میرا اینٹینیٹل ہے یا جو میری بچیاں میرے پاس آتی ہیں کچھ, ایک تو ان میں عادت ہوتی ہے کریونگ کی, کچے چاول کھانے کی, اور دوسرا ملتانی مٹی یا کسی قسم کا چاک ٹائپ مٹیریل. یوزلی تو یہ پریگننسی میں ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ ینگ ایج گروپ میں بھی کھاتے ہیں. ایک ان کے سکن کمپلیکشن سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مٹی کھاتے ہیں یا انیمک ہے, یا ان کی لیدر ٹائپ سکن ہو جاتی ہے, اس میں سے جو فروز ہوتے ہیں یا اس کی جو بیلنس ہوتا ہے سکن کا وہ غائب ہو جاتا ہے. آپ پیشنٹ انیمک ہے اور وہ آپ کو بتا نہیں رہا, لیکن آپ اس کے سکن کمپلیکشن کو دیکھ رہے ہیں, سکن تھک سی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. پھر آپ پرٹیکولرلی پوچھتے ہیں کہ آپ کچے چاول تو نہیں کھاتی, تو ہاں کھاتی تھی اب چھوڑ دیے, مطلب وہ پتہ ہوتا ہے مجھے کہ وہ یہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا کمبینیشن اندر جا کے بن جاتا ہے کہ جو وہ آئرن لیتی ہے یا اس کو دوائیاں ملتی ہیں وہ پھر ایبزارب نہیں ہوتی اسٹمک سے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کرونک کوئی اس کو سٹمک کا انفیکشن ہو سکتا ہے, جیسے ایچ پائلوری ہمارے ہاں بڑا کامن ہے, کیونکہ ہم بازار سے بنے ہوئے پکوڑے, سموسے اور یہ چھوٹے برگر عام جو 150-200 کا, اور میرے بچے میں نے ان کو اب تو منع کیا ہے, افغانی برگر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. جی بالکل, بڑا مشہور ہے آج کل, مشہور بھی ہے, چیپ بھی ہے, اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈلا ہوتا ہے. بالکل. اب اس میں جو کچھ بھی ہے, ایک تو مرچیں بہت زیادہ کھانے سے آپ کا آئرن ایبزارب نہیں ہوگا, آپ کی معدے کی جھلی کمزور ہو جائے گی, اور جو چیزیں سے ایبزارب کرنی ہے انٹسٹائن میں ایبزارب نہیں ہوں گی. تو اس کے ڈائٹ پروٹوکول دیکھنی پڑے گی کہ اس کے ڈائٹ میں آئرن ہے اور وہ والی غذا ہے جو وہ کہتی, یا ڈاکٹر نے اگر اس کو آئرن دیا ہے وہ بھی ایبزارب نہیں ہوا, اس کا انیمیا ٹھیک نہیں ہوا, تو اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا بلڈ لاس تو زیادہ نہیں ہے, یہ بھی آخری چیز ہے. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, مزید بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی کون بات کر رہی ہیں؟ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور بات کیجیے گا. ہیلو جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور اپنا سوال پوچھیے گا. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ آواز آ رہی ہے؟ جی شہناز صاحبہ آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز سوال پوچھیے گا اپنا. جی جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, جی سوال پوچھیں. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میرے میں نا خون کی کمی بتائی جاتی ہے اور کیلشیم ڈی جیسے پٹھوں میں درد وغیرہ یہ بتایا جاتا ہے. تو میں نے کافی میڈیسن یوز کی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, وقت ہی پڑتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. کافی میڈیسن یوز کی ہیں, تو اس کے لیے کیا کھانا, کیا ڈائٹ لینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 37. میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں؟ جی میں میریڈ ہوں, میں 3 بچے ہیں. صحیح. اور کتنے عرصے سے آپ کو یہ پرابلم ہے خون کی کمی کا؟ یہ تقریباً 3-4 سال سے, جب سے وہ چھوٹی بیٹی ہوئی ہے تب سے. ٹھیک,
صحیح. اور دوائیاں بھی آپ کھاتی رہی ہیں لیکن خون کی کمی دور نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ میں نے کچھ میں سمجھتی ہوں شہناز کہ آپ کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور آخری بچے کے بعد آپ کو یہ ہوا ہے. ایک تو بچوں میں وقفہ کتنا ہے، کتنی عمریں ان کی کتنی ہیں، 37 ہے تو چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے، اور بلڈ لاس زیادہ تو نہیں ہے. یہ تو یہ خود ہی اندازہ کر لیں گی کہ میرے پرولونگ بلڈ لاس تو نہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریے، سنیے گا جی. دوسرا یہ ہے کہ کھانا پینا ان کا، بچوں میں مصروف ہو گئے، ان کا اپنا کھانا پینا تو نہیں ہو گیا. بچے پرائیورٹی لے جاتے ہیں، مائیں یوزلی اپنا کھانا بھی، اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہیں، پھر میلز کو زیادہ دیتی ہیں. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنی فوڈ ان کی ڈیفیشینٹ تو نہیں ہوتی جا رہی. اب گوشت پکتا ہے، اب 3 بچے ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، گھر والے ہیں، تو وہ گوشت تو ڈبل نہیں ہو گیا، وہ تو شاید اتنا ہی ہوتا ہوگا، لیکن مائیں جو ہوتی ہیں وہ خود نہیں لیتی ہیں، سیکریفائز کر بچوں کو دے دیتی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے. دوسرا انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دوائیاں لیتی ہیں وہ کس فارم میں انہوں نے لی ہیں. کھانے کے درمیان لی ہیں، کھانے کے علاوہ لی ہیں، آئرن کیلشیم مکس کر کے تو نہیں لے لیا. بعض دفعہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے ساری کٹھی پھانک لو، کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، کچھ ایسا وہ ڈاکٹر بھی بتاتا کوئی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم 2 ٹیبلٹس کے بیچ میں، تو اندر کمبینیشن ہی کوئی اور بن جاتا ہے جا کے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے ٹائمنگز کیا ہے آپ کی ٹیبلٹس لینے کے نا، کہ ان میں فاصلہ کتنا. پھر اگر آپ نے آئرن دودھ کے ساتھ لے لیا اور کیلشیم کھانے کے ساتھ لے لیا تو ان میں ایبزارپشن کا بیلنس خراب ہو جائے گا. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ دوائی آپ نے کس طرح کس وقت کھانی ہے. ٹھیک ہے، خالی پیٹ کھانی ہے، فل سٹمک کھانی ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کوئی ایسیڈیٹی کا کرونک پرابلم تو نہیں ہے، کوئی سٹمک پین تو نہیں ہے کچھ ایسی. یا پھر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ڈائٹ کا پیٹرن، گھر میں کیا ویجیٹیبلز بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں آئرن جو ہے وہ گرین لیفی ویجیٹیبلز میں بھی ہوتا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کس قسم کی ڈائٹ پروٹوکول ہے ان کے گھر میں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے، یا بہت زیادہ آئل تو نہیں یوز کرتے. اگر آپ بہت زیادہ آئل یوز کریں گے، تڑکا لگائیں گے، فرائڈ چیزیں لیں گے، تو آپ کے آئرن اور بہت سے جو وٹامنز اور منرلز ہیں وہ ایبزارب نہیں ہوئیں گے. وہ نہیں ہوئیں گے. ایک منرل دوسرے کو ہیلپ کرتا ہے ایبزارپشن میں اور باڈی میں یوز کرنے میں بھی. تو اگر آپ کی آئلی اور فرائڈ فوڈ بہت زیادہ ہے تو بھی پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ تو گروپ آف ہے کازز ہے جو کہ میرے خیال میں ہمیں انیمیا والے پیشنٹ کو جس کی خون کی کمی ہو اس کو ایک لسٹ دینی چاہیے، ایک پروٹوکول دینی چاہیے کہ خون میں یہ ریزنز ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کو ٹک کریں کہ آپ کا کون سا کیا پرابلم آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا ہے. پھر ڈاکٹر کو بھی آسانی ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو بھی سمجھنے میں صحیح ہے. آسانی. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم، دوسرا یہاں بول رہی ہوں لاہور سے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتا ہے کہ میری 32 ایئرس کی بیٹی ہے، وہ اس کے لپس میں بالکل ریڈ ہوتی ہے، اور ویسے بھی نا بہت زیادہ ہیلدی ہو گئی ہوئی ہے، ویٹ بھی اس کا بہت زیادہ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ بہت کم ڈائٹ لیتی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ خون کی کمی سے اس طرح ہوتا ہے؟ 32 نہیں، آپ کتنی عمر ہے بچے کی؟ بچی کی 32 ایئر، ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں اس کے، 2 بیٹے اور 7 سال کا. جی صحیح. 32 اگر تو ان کے 2 بچے ہیں اور وہ آسانی سے کنسیو کر لیا، پریگننسی ہو گئی، اب جا کے موٹی ہوئی ہیں، تو ان کا میخل ڈائٹری انٹیک زیادہ ہوگا. دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کال کیا، ڈاکٹر سے بات کر رہی ہیں. جی فرمائیے. وہ ڈائٹری انٹیک ان کا دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ڈائٹ کس پیٹرن کی ہوگی. بچوں کے ساتھ بچوں والے چپس اور یہ والی چیزیں تو نہیں کھانا شروع کرنا. انہوں نے کہا کہ جی انٹیک اتنا نہیں ہے، کال کے درمیان انہوں نے کہا کہ جی وہ اتنا کھاتی نہیں ہے لیکن موٹی ہو گئی ہیں. اس کے لیے تو ان کو ہارمون اسیسمنٹ اپنی کرانی پڑے گی. دیکھنا پڑے گا کہ تھائرائیڈ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں آئرن لیول کتنا ہے، وٹامن ڈی کتنا ہے، کیلشیم کتنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سارے کم ہیں تو ان کو وہ کرنا پڑے گا. جسم آپ کا پھولتا ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ بغیر کھائے پیے پانی رکنے سے یا اوور نمک کھانے سے. اگر آپ نمک زیادہ لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں پانی زیادہ رکتا ہے. جیسے بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہہ دیتے ہیں کہ نمک کم لیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی فرائیڈ چیزیں ہیں، تڑکے والی ہیں، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے بھی ہیں 2 ان کے. بالکل صحیح. بچوں کا ایج گروپ کیا ہے، بچوں کے ساتھ بچوں والے برگر ٹائپ یا آئس کریم وغیرہ تو نہیں زیادہ لے لیتی. اپنی ڈائٹ انہوں نے چینج تو نہیں کر دی بچوں کے ساتھ، ورنہ 32 کی ایج میں آ کے ٹھیک ہے ایکسیسو ویٹ گین جو ہے وہ، اگر آپ کے 2 بچے ہیں، آپ ان کے کپڑے جوتے ہر چیز کام کرتی ہیں، تو آپ فزیکلی آپ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے آپ کی ڈائٹ پیٹرن چینج ہوا ہے یا پھر ہارمون پرابلمز ہے، اس کے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جج کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب جو آئرن کا مسئلہ ہے یہ تو بڑا پھر کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے. لوگ تو دیکھا دیکھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پسند کرتے. اگر ٹیسٹ کروا لیا اس میں اگر آئرن
कोई किसी भी किस्म का कम आ गया तो हम जो है या मेडिकल स्टोर से जाके आयरन की गोलियां ले लेते हैं, अब वो फॉलिक एसिड है, आयरन है, पता नहीं क्या क्या है, कितनी टाइप की दवाइयां मौजूद है और वो हम लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर ये भी नहीं हमें पता होता कि किस टाइम पे लेना है। कुछ लोग मैंने बहुत सी बच्चियों को देखा है, वो लेती हैं फिर वो कहती हैं जी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो पता ही नहीं है और इसी वजह से फिर तो ये क्या कैसे इसको एड्रेस किया जाए? आयरन जो होता है इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। बाज़ लोगों में ये ग्राइपिंग पेन करता है, डायरिया करता है और लूज स्टूल्स करता है। ठीक है। बाज़ लोगों में ये कॉन्स्टिपेशन करता है। अच्छा। तो ये कौन किसको क्या करेगा जी। ये नहीं हम कह सकते जब तक आप ट्राई ना करें। लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन की जो फॉर्म एब्जॉर्ब होती है और एक्सेप्टेबल है वो फेरस सल्फेट है, जो छोटी छोटी काली गोलियां और सबसे सस्ती फॉर्म है। ठीक है। लेकिन अब तो वो गोली लिख के दो पेशेंट को तो पेशेंट समझता है ये डॉक्टर शायद ना लायक है, इसको बड़ी दवाइयों का पता नहीं है। तो ट्राइहिमिक्स 600 जो है वो इतनी बड़ी गोली है, टैबलेट है, फिर वो आके कह देते हैं ये मैडम निगली नहीं जाती। अच्छा। और फी फॉलविट टाइम टेस्टेड ड्रग है। अब मुझे कंपनियां तो कोई याद नहीं है, लेकिन ये जब बचपन से मैं जब से डॉक्टर बनी हूँ ये लिखती चले जा रहे हैं। तो अब जो मेडिसिन अब आ रही हैं मार्केट में, एक तो कैप्सूल बड़े 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 हैं, ठीक है, दूसरा च्यूएबल टैबलेट्स भी हैं, लेकिन च्यूएबल का फ्लेवर बास लोगों को पसंद नहीं आता। एप्पल फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, इस तरह करके। तो सबसे जो आसानी से एब्जॉर्ब होने वाली है वो फेरस सल्फेट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, कनाडा, अमेरिका, यूरोप सब में यूज होती है ये ड्रग। सही है। तो हम मजीद बात करें, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ लिया से। मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन करना था कि आजकल कोरोना के दिनों में ना लोग खामखा में मल्टी वाइटामिन के सप्लीमेंट और मिनरल के प्रोडक्ट ले रहे हैं। जी जी। और दूसरा ये जो ब्लड प्योरीफाई की मतलब चीजें ले रहे हैं, तो क्या इनका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये चीजें ना लेनी पड़े और अंदर से इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाए बंदे का? ये तो बड़े कॉस्टली चीजें हैं, मतलब मल्टी वाइटामिन और ब्लड प्योरीफाई। तो ऐसा कोई हल बताएं कि इंसान का अंदर इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी डॉक्टर। हाँ, क्वेश्चन जितना इंटरेस्टिंग है मेरा आंसर भी शायद जितना इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हमने इम्यूनिटी अपनी इंक्रीज करनी है ताकि हम उस इन्फेक्शन को, अननोन वॉरियर को हम फाइट कर सकें। बिल्कुल ऐसे। अब इम्यूनिटी किन किन चीज़ों में कम होती है? अच्छा। डिप्रेशन में, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज में, ठीक है, लाफिंग, जो लोग हंसते नहीं हैं, अच्छा, जो लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा, या जिनको कोई क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग इलनेस है, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या क्रॉनिक मेडिकेशन ले रहे हैं, बिल्कुल, या जिनमें क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है, जिनमें खून की कमी, तो पार्ट ऑफ दैट मेल न्यूट्रिशन। अब ये 6 चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है। अब मेल न्यूट्रिशन है, इलनेस आप नहीं फाइट कर सकते, ठीक है। क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है, आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक। हाँ, आप क्या कर सकते हैं? आप खुश रह सकते हैं। खुश कैसे रहेंगे? हंस सकते हैं, खुश रह सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक दूसरे से का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। क्वारंटीन में तो है, बिल्कुल जी, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मोरल बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करती हैं। जितना आप देखें, ये अब स्टडीज आ भी गई हैं और ये हो भी गई हैं पिछले 6-7 महीनों में, जब से ये सफरिंग हो रही है जी, कि क्वारंटीन में लोग डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीज़ें इंक्रीज करती हैं। क्यों करती हैं? कि बंदा एक तो जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज नहीं हो रही, जगह बाहर नहीं निकल पा रहे, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। तो हम इन चीज़ों को एनहेंस कैसे कर सकते हैं जी? जैसे अगर आप मुझसे पूछो, मैं अगर घर में हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने अब क्लिनिक भी हफ्ते में 2-3 दिन कर दिया, ठीक है, तो बाकी टाइम में क्या करती हूँ? जो घर का कोना, खुदरा, खिड़की का नौकर, तो आपको वो भी क्वारंटीन में है, बिल्कुल, और उनको आप ज्यादा नहीं बुला सकते, ना आप उन पे जुल्म कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप खुद कपड़ा लें, एक्सरसाइज भी है, सारा करें, एक्सरसाइज करें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, ठीक है, वो किताबें पढ़ें जो आपने पहले सोचा था कभी पढ़ने की, बिल्कुल सही, नहीं पढ़ सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो गया है। हमारी आयरन की कमी की बात, बड़ी अच्छी बात हो गई, और साथ साथ हमने जो है कोविड के बारे में भी बात कर दी। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ ले गई। टाइम थोड़ा था, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम इसको तफसील से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। नाज़रीन, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुनिया में कोरोना वायरस के वार, वायरस से कैसे बचे, हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले,
کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV. دنیا میں کورونا وائرس کے وائرس سے کیسے بچیں، ہر زبان پر سوال۔ 2 افراد 6 فٹ سے کم حدود میں نہ ملیں، کھانسنے چھینکنے اور آلودہ شے کو چھونے میں احتیاط، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں، کھانسی زکام کے مریض 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، آنکھوں ناک کو چھونے سے پرہیز کریں، کھانستے یا چھینکتے کونی استعمال کریں، ماسک یا ٹیشو سے چہرے کو ڈھانپنا ضروری، بخار اور سانس میں تکلیف پر ڈاکٹر سے فوری رجوع۔ This public service message is presented by Sach TV.
दुनिया में कोरोना वायरस के वार वायरस से कैसे बचे हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस में तकलीफ पर डॉक्टर से फौरी रुजू। This public service message is presented by Such TV. दुनिया में कोरोना वायरस के वार वायरस से कैसे बचे हर जबान पर सवाल। 2 अफराद 6 फीट से कम हुदूद में ना मिले, खांसने, छींकने और आलूदा शय को छूने में एहतियात, हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं, खांसी जुकाम के मरीज 6 फीट का फासला रखें, आंखों नाक को छूने से परहेज करें, खांसते या छींकते कोहनी इस्तेमाल करें, मास्क या टिश्यू से चेहरे को ढांपना जरूरी, बुखार और सांस कहते में हैं। तकलीफ और पर आप लोगों ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर ताहिरा बतूल जो सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वो गुफ्तगू मुफीद साबित हुई होगी। और मैं अपने स्टूडियो का नंबर एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, 0512321200 हमारे स्टूडियो के नंबर है। आपको कोई सवाल हो कॉल करें और अपना सवाल पूछें। अब हम लोग हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन डॉक्टर नुमान सद्दीकी। डॉक्टर साहब जो हैं पोडियाट्रिक सर्जन हैं और डॉक्टर साहब डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिम्ब लेंथनिंग बाल्टीमोर यूएसए। डॉक्टर साहब ने हमें यूएसए से ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब का पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपनी मसरूफ़ रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला। और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे जैसे कि पोडियाट्रिक सर्जरी के बारे में हमने कल परसों भी बात की थी और उसमें बताया गया था कि पाँव के एरिया की जितनी भी बीमारियाँ जितनी भी प्रॉब्लम हैं उसको सही तरीके से अच्छे तरीके से डील करने के लिए हम लोग जो है पोडियाट्रिक मेडिसिन पोडियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब खिदमत में। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और इतना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ऐसी फील्ड जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गाइडेंस और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की इस टाइम पे ज़रूरत है पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब बताइएगा पहले तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम पोडियाट्रिक सर्जरी और माशाल्लाह आप डायरेक्टर हैं बाल्टीमोर में लिम्ब लेंथनिंग का जो सेंटर है वहाँ पर, तो थोड़ा सा आपने आपकी जो ट्रेनिंग रही है आपकी जो एजुकेशन रही है उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। एक्चुअली पोडियाट्री सर्जरी जो है वो मेडिसिन की एक सब स्पेशलिटी है यूएस में, सर्जिकल सब स्पेशलिटी, जिसमें आपके इनिशियल 4 साल जो होते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। उसके बाद 4 साल आप मेडिकल स्कूल पोडियाट्रिक मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग करते हैं और फिर उसके बाद एडिशनल रेजिडेंसी होती है 3 साल की। और उसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे मैंने की हुई है आप 1 साल की फेलोशिप कर सकते हैं रिकंस्ट्रक्टिव टेक्निकल सर्जरी में और फिर इंशाल्लाह जो आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक हो गया, सही। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि आप जो है लिम्ब लेंथनिंग का जो सेंटर है वहाँ पर डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पर आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? बिल्कुल, हमारा लिम्ब लेंथनिंग जो सेंटर है इंटरनेशनली नोन है। जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे उनका शॉर्ट स्टैचर होता है, ड्वार्फिज्म होती है, उनके लिम्ब्स छोटे होते हैं उनको लेंथन करना, और उसके बाद कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैरों में आ जाती हैं जैसे कुछ लोग होते हैं पोलियो होता है, उनको क्लब फुट होता है, जो भी है ना मरहले होते हैं उसके है ना फुट एंकल का चीफ मैं हूँ और उस एरिया का डायरेक्टर मैं हूँ। और पोडियाट्रिक सर्जरी हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एक सब स्पेशलिटी है लिम्ब लेंथनिंग के डिपार्टमेंट, वो मैं हैंडल करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपकी वेबसाइट पे पढ़ रहा था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो डिफॉर्मिटीज होती हैं पाँव और टखने के रीजन में, वैसे तो हमने जो है ज़ियाबतीज़ के जो पाँव के जख्म होते हैं उस पर बात करनी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए नहीं है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। डिफॉर्मिटीज से डॉक्टर साहब क्या मतलब है और डिफॉर्मिटी करेक्शन आप लोग कैसे करते हैं पाँव और टखने के रीजन में? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लोग सोचते नहीं क्योंकि हमारे पाँव के जो प्रॉब्लम्स होते हैं काफी होते हैं। कभी कभी बेचारे लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद पाँव में आर्थराइटिस आ जाती है या पाँव मैल शेप्ड हो जाता है तो चलने में मुश्किल होती है, और ये एक जगह है जो ट्रॉमेटिक की वजह से होती है। दूसरे लोग हैं बेचारे वो जब पैदा होते हैं उनको शायद सेरेब्रल पाल्सी हो या क्लब फुट हो, उसके वजह से उनका पैर में प्रॉब्लम आ जाती है। सही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं उसके वजह से जो हमारे सेंटर में आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कॉमन ये भी होती है कभी कभी एक चीज होती है पॉलीडैक्टिली, जो काफी 5 उंगलियों के अलावा उनके पास 6, 7, 8, 9, 10 उंगलियां होती हैं,
उनको फिक्स करना, तो ये इन जनरल डिफॉर्मिटीज जो होती हैं उनमें ना फॉलो। सही। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ता यावर बात कर रही हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? जी मैंने पूछना है कि मेरे बाबा 54 ईयर्स के हैं, डायबिटिक, तो उनके पाँव के नाखून है ना, जो उनके पाँव की स्किन भी बहुत ज्यादा खराब हुई है, व्हाइट हो जाती है, रफ सी हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली उनके जो नेल्स है ना वो बहुत ज्यादा पूरे व्हाइट हो गए हैं, अंदर से खराब हो गए हैं। अच्छा, कोई जैसे फंगस नहीं होती है। जी 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 ठीक है। कोई जख्म वगैरह तो नहीं है? नहीं जख्म नहीं है। वैसे उनकी सेकेंडली शुगर भी उनकी कंट्रोल में ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर कंट्रोल नहीं? कितनी होती है शुगर उनकी? शुगर उनकी 120, 140। अच्छा 120, 140 फास्टिंग में। जी हाँ फास्टिंग में, ठीक है। बहुत शुक्रिया बुशरा। समटाइम्स 20 से नीचे भी आती है। सॉरी, ज्यादातर 20 से नीचे भी आती है फास्टिंग में, 120 से नीचे भी आ जाती है। ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, ये तो कॉमन चीज हो जाती है, काफी लोगों को जो डायबिटीज होती है उनके नाखून, जो आपने स्पेसिफिक सवाल था वो उसमें ना फंगस आ जाता है, वो कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है। डायबिटीज में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर नाखून है ना फंगस के बाद थिक हो जाते हैं, बहुत है ना हार्ड हो जाते हैं। सही है। और उसके वजह से वो नाखून जाके आपका जो स्किन है उसके अंदर जाके इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फेक्शन के बाद फिर डायबिटीज जो स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटीज है, जो आपके है ना फादर को है, वो उससे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप शायद सुनते होंगे कि अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो फिर है ना उंगलियों का एम्पुटेशन होना पड़ा। ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट होता है कि उनको है ना रेगुलरली चेक कराएं। नंबर 1 डायबिटीज को कंट्रोल करें। अगर आपके नाखून ज्यादा थिक हो रहे हैं उनको लंबे नहीं होने दें, उनको मैनेज करें, उनको कम है ना कोशिश करें कि छोटे कराएं, कम कराएं। और ये वही है जो पोडियाट्रिक मेडिसिन और सर्जरी की ना ब्रांच जो बनी हुई है, ये सारी चीजों को मैनेज करती है कि ना मेडिसिन साइड से पेशेंट्स आते हैं, अगर उनकी ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो नाखून उनके है ना मैनेज नहीं हो, वो भी मैनेज होता है। लेकिन अगर उस नाखून से अगर इन्फेक्शन हो जाए, जख्म बन जाए, तो अगर उसकी सर्जरी जरूरत हो, वो सर्जरी भी यहाँ होती है। तो ये सारा कंप्लीट मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, जिससे एंटीबायोटिक्स होती हैं या बाय माउथ एंटीबायोटिक्स होती हैं, या सर्जिकल साइड जिसमें ऑपरेटिंग रूम में जाना होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे ये जो डायबिटिक फुट के जो ज़ख़म हैं, यानी ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स को जो ज़ख़म होते हैं पैर में, ये डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पहले उंगलियां काटनी पड़ती हैं, फिर पैर, फिर ऊपर भी चीज़ें जाती रहती हैं। तो ये इसका मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों है, हमारे मुल्क में ये पोडियाट्रिक मेडिसिन क्यों नहीं आ रही, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट और कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। डॉक्टर साहब इसका जवाब मैं लूँगा। हमारे पास एक और कॉलर है, कॉल लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं फाइजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा फाइजा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से आप? जी बेसिकली जो डॉक्टर साहब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि ही इज इनटू लेंथनिंग और समथिंग लाइक, आई जस्ट वांट टू नो कि अगर शॉर्ट हाइटेड इंसान, मतलब माय सिस्टर इज लाइक शॉर्ट हाइटेड, सो वी वांटेड टू हैव अ सर्जरी और समथिंग जिससे उसकी हाइट अगर कोई चांस हो जाए, बिकॉज पहले तो वो मेडिसिन हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह होते थे, वो भी वो कहते हैं कि एक टाइम तक लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लग सकते वो। सो आई वांटेड टू कंफर्म कि इज देयर एनी चांस कि उसकी कोई हाइट के ऊपर कुछ भी हो जाए? डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, लेकिन अगर आपने डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करनी हो तो हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें मैसेज कीजिएगा सेहत जिंदगी के नाम से, हम डॉक्टर साहब से आपकी बात करा देंगे। डॉक्टर साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पे? जी, ये कॉमन चीज है और हमारा सेंटर स्पेशलाइज्ड है इस बात पे। ठीक है। तो जी इसकी कुछ सिंपल आंसर है, यस समथिंग कैन बी डन। उसको स्टैचर लेंथनिंग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, वी हैव टू लुक एट द पेशेंट कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, लेकिन और फिर उसके बाद सही की प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है। सही। डॉक्टर साहब ये तो आपने एक और खुशखबरी भी दे दी, पोडियाट्रिक सर्जरी, आई मीन लाइक जो डायबिटिक अल्सर्स हैं उनके साथ साथ अगर ये चीज़ भी होना शुरू हो जाए तो ये तो बहुत जो है एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़ होगी हमारे लोगों के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ डायबिटिक फुट अल्सर्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से मैनेज नहीं होते, हर डॉक्टर उनको डील करता है अपने तरीके से, तो ये फिर पोडियाट्रिक सर्जरी की आपके ख्याल में ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्क में? पोडियाट्रिक सर्जरी की तो एक्चुअली काफी ना रिसर्च हो चुकी है कि जहाँ पे भी पोडियाट्रिक सर्जरी या पोडियाट्री सर्जरी एस्टैब्लिश्ड हुई है, वहाँ पे काफी ना अफेक्ट हुआ है एम्पुटेशन रेट्स पे, डायबिटिक फुट हेल्थ में,
اور اوور آل جنرل ویل بینگ. کیونکہ جنرل اگر آپ کو اسٹیٹسٹک دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کا میں دیکھا تو پاکستان ان دا نیکسٹ 10 years will be in the top 10 diabetic population. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اتنی پاپولیشن میں ڈائبٹیز ہو, گارنٹی ہے کہ آلموسٹ 25% میں کوئی نہ کوئی ڈائبیٹک پرسن کو زخم ہوگا. اور اگر اس میں بھی دیکھیں تو ان 25% میں آدھا سے زیادہ ان کو نا آلموسٹ ٹانگ کے ایمپیٹیشن ہوں گے. اگر آپ ٹانگ کے ایمپیٹیشن کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں, ایک ٹانگ کا ایمپیٹیشن ہونے کے بعد دوسری ٹانگ کا ایمپیٹیشن آلموسٹ 50% ہے, اور اس کے بعد ودن 2-3 سالوں میں انسان فوت ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ نا پاپولیشن پہ اپلائی کریں تو بیچاری پاپولیشن کتنے نا آپ سوچیں کتنی امپیکٹ ہو گئے. لوگ ہے نا جاب نہیں کر پائیں گے, پروڈکٹیو نہیں ہو سکیں گے, اکانومی نہیں بڑھے گی, اور جس طرح پاکستان ہے نا گرو کرنا چاہ رہا ہے وہ نا, اور کتنی یوتھفل پاپولیشن پاکستان کی, کافی امپیکٹ ہوگا. اور یہی ہوا ہے امریکہ میں. اور امریکہ میں جب ان لوگوں نے اسٹیبلش کی پوریاٹرک سرجری اور پوریاٹرک میڈیسن, اس پہ فوکس کیا ہے, تو کافی اس پہ نا پازیٹیو افیکٹ ہوا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپورٹس انجریز میں کیا پوڈیاٹرک سرجری میں آپ لوگوں کا رول ہوتا ہے؟ جی, میری پریکٹس میں بھی ہے نا کافی ایمیچر اور جونیئر لیول ایتھلیٹس آتے ہیں جس میں کامن انجری ہوتی ہے, جیسے اکیلیز کی انجری ہوتی ہے. اکیلیز وہ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو ٹینڈن ہوتا ہے وہ ہے نا وہاں پہ جا کے اٹیچ ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی رپچر ہو جاتا ہے, اس کو آپ کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں تو کافی اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ ہوں گے, لیکن یہ مینج کرنے کی ہوتی ہے. اور باقی ہوتی ہیں اسٹریس فریکچرز یا اینکل لیگمنٹ انجریز, اینکل کے لیگمنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کامن چیزیں ہیں جس کو لیگمنٹ انجریز اور ٹینڈن رپچرز, تو وہ ہے نا ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. کافی ہے نا نان آپریٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ایتھلیٹ نہیں ہو, وہ ایوریج ویکینڈ میں کھیلتے ہیں, ان کی انجریز آ جاتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس پر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف کال پہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی طرف پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں, پلیز آپ اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے گا. جی میں ڈاکٹر نعمان صاحب کو سلام کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹک فوٹ السر اور گینگرین میں بہت عجیب سی بات دیکھنے میں آ رہی ہے کافی عرصے سے کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن سمٹومیٹک میڈیسن پہ یا ایمپوٹیشن پہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں. میں 15 ایئرز ہو گئے مجھے کلینکل میڈیسن میں, اور میں نے اپنے خود فادر کا بھی 3 ایکسپیرینس کیے ہیں, مگر صبح الحمدللہ میں نے 3 بار گینگرین ریکور کروایا خود. مگر سرجنز نے ایڈوائز کیا کہ ریموو کر دیجئے, اور یہ بہت بیڈ ایکسپیرینس نارملی دیکھا جا رہا ہے. میں چونکہ کراچی سے ہوں, میں وہاں پر بہت زیادہ اس کو میں نے آبزرو کیا ہے. تو آپ اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں؟ ہم اس کے, اور اب تو میڈیکل سائنس نے الحمدللہ بہت ترقی کر لی ہے, تو ہم اس کو انویسٹیگیشن پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ انسان کا عضو بہت اہم چیز ہے, یہ مطلب میرے خیال سے معمولی بات نہیں ہے کہ پاؤں کاٹ دینا اور یہ کر دینا. تو ہم فرسٹ اسٹیپ پہ ہی امپیوٹیشن کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ یہ بہت زیادہ آبزرویشن ہے میری, اس لیے میں نے آپ کو یہ کال کی ہے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے میڈیسن بہت زبردست ترقی کر چکی ہیں. اس پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں پر اسپاٹڈ, کراچی میں کہاں کر رہے ہیں, کیسا کام کر رہے ہیں, اور یہ اس کی پوری ڈیٹیل ذرا کائنڈلی. بہت شکریہ, آپ نے کال کی, بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. ڈاکٹر نعمان کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ وعلیکم السلام. فرسٹ تھینک یو ڈاکٹر, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پرابلم یہاں پہ بھی ہوتی ہے یو ایس میں, کہ اگر وہاں پہ کوئی فٹ اسپیشلسٹ نہیں ہو جو اس بات پہ نا فوکس کر رہا ہو یا غور کر رہا ہو, نا کامن ہوتا ہے کہ نا ایمپیٹیشن سرجن کا ذریعہ اس کو ایمپیٹیٹ کر دینا چاہیں گے. لیکن الحمدللہ باڈی, اللہ نے جو باڈی بنائی ہے وہ باڈی ہیل کرنا چاہتی ہے. آپ کو نا ڈاکٹرز جو ہیں ان کو رائٹ انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے. اور ہم نے یہ نوٹس کیا کہ اگر انسان کے پاس ایڈیکویٹ بلڈ فلو ہو, انفیکشن اچھی طرح مینج کیا جائے, اور جو پیر ہے اس کے نا پریشر پوائنٹس اگر آپ آف لوڈ کر سکیں, تو بایو میکینکس جو پوڈیاٹرسٹ جو ہوتے ہیں, جو پوڈیاٹرک میڈیسن اینڈ سرجیکل اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, ان کو الحمدللہ بایو میکینکس کی کافی نالج ہوتی ہے. تو وہ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور سرجیکلی اگر نا پیر کچھ جگہ ہوتی ہے پیروں میں, جیسے نا باٹم آف دا ہیل ہو یا انگلیوں کے پاس جہاں پہ پریشر جاتا ہے, اگر آپ اس کو پری ایمپٹیولی سرجیکلی آف لوڈ کر پائیں ود سرجیکل اور نان سرجیکل میتھڈز, تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. وونڈز واپس نہیں آتے, اور اگر وونڈز بھی آئیں اور زخم پھر سے شروع ہو تو اس کو آپ مینج کریں. اگر آپ نے ملٹی ڈسپلنری ٹیم بنائی ہوئی جس میں ویسکولر سرجن ہو, ڈائبیٹک اسپیشلسٹ ہو جو انڈوکرینالوجسٹ ہوتا ہے, یا کوئی نا انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر ہو, اس کے ساتھ پوڈیاٹرسٹ ہو,
وہ لوگ سب مل کے کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے آپ پاس جائیں بولیں کہ آپ یہ سب کچھ مینج کریں, تو ان کے پاس یہ ساری نالج نہیں ہوگی نا, کیونکہ اسپیشلٹی تبھی تو بنی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اس اسپیشلٹی میں ساری چیزیں لرن کر پائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے پاس, کال لے لیتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ میں ڈاکٹر بات کر رہی ہوں رولپنڈ سے. جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو شوگر ہے, ہائی رہتا ہے زیادہ, اس کو ایڈ کے اوپر ایڈ نہیں تھی, اس کی سوجن آئی, تھوڑی سی سویلنگ آئی ہے, پاؤں میں ہوتا ہے اس کو. جی پاؤں میں سوجن آئی ہوتی ہے اس کے اوپر, جی سویلنگ بھی آئی تھوڑی سی, اس کو درد بھی ہوتا ہے, اور محسوس اب کیا سمجھ لیجیے اس کی کیا وجہ ہے, شوگر کی وجہ یا ویسی کمزوری ہے, ہڈی کمزوری ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب پاؤں میں سوجن انہوں نے کہا ہے, شوگر کے پیشنٹ ہیں. ایکچولی یہ اچھا ٹرانزیشن ہے, کیونکہ پاؤں میں کبھی کبھی سوجن ویریس وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی بلڈ فلو اوپر نہیں جا رہی, کیونکہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہو جاتی ہیں, وہ بلڈ نیچے رہتا ہے. صحیح ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کرونک سوجن رہتی ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایکس رے بنائیں, کیونکہ ایک ڈائبٹیز میں اللہ کی نعمت سے ایک چیز ہوتی ہے جو درد ہوتا ہے, وہ ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اچھا. جب درد نہیں ہوتا تو ڈائبیٹک والا سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہو رہا, لیکن پیر کی سوجن بڑھتی جاتی ہے, اور ایکچولی کیا ہو رہا ہے, ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں شارکو جوائنٹ. آپ کی ہڈیاں سوچ لیں کہ پگھلنے لگتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا, درد نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی بس سوجن ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اور پھر جب بعد میں ایکس رے بنتا ہے تو پھر نا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ پوری آپ کی جو ساری ہڈیاں ہیں بیچ کی, اور یہ جو کامن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیر یوں ہے, سارے بیچ کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں. صحیح ہے. اور پھر جو پریشر پوائنٹس ہوتی ہیں جو پہلے نارملی ہیل ہوتا ہے اور یہ ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں, بیچ میں نا پریشر آنے لگتا ہے, اس کے بعد زخم بننے لگتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سوجن کا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آپ بنائیں, چیک بنائیں کہ آپ کو بلڈ ویسل کی کوئی ایشو تو نہیں ہے, یا آپ نے کوئی آپ کو فریکچر نہیں ہو گیا پیر میں جو آپ نے محسوس نہیں کیا ہو, اور آپ نا اس پہ چلتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہی ہوتا ہے نا, اگر آپ کو مجھے یہ پرابلم ہو ہم کو درد ہوگا, لیکن ڈائبٹیز والوں کو درد نہیں ہوتا تو وہ لوگ اس پہ چلتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے, ہم کال لے لیتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ جی ملک وحید گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی 3 سال سے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, 3.5 سال ہو گئے ہیں. تو جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا دونوں کی, وہ جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے بے جان سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یا جیسے سن سی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا وجہ ہے؟ زخم وغیرہ تو کوئی نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی زخم نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب نے آپ کا سوال سن لیا, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب پلیز. یہ ایک اور ڈائبٹیز ریلیٹڈ کمپلیکیشنز میں آتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی. ڈائبیٹک نیوروپیتھی وہ ہوتی ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ڈائبٹیز ایسی سائلنٹ بیماری ہے جو آپ کی آنکھوں کو, کڈنیز کو, پیروں کو اور نسوں کو افیکٹ زیادہ کرتی ہے. تو جب ڈائبٹیز آپ کی شوگر انکنٹرول رہتی ہے تو نسیں ریئیکٹ نہیں کرتی, اور پیروں کی نسیں کافی مین افیکٹ ہوتا ہے, جو یہ جیسے چبھ رہی ہوتی ہیں یا درد ہوتا ہے, تو اس کو مینج کیسے کرتے ہیں. ایک ہے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں لائیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسری چیز ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ وائٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے جو نرو ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وائٹامن بی کمپلیکس ٹرائی کریں, اس کو یوز کریں, اس کو یوٹیلائز کریں. اس کے بعد اگر اس سے بھی کچھ اثر نہیں ہو تو پھر آپ اپنے پرائمری کیئر یا انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کچھ میڈیسنز جو ہوتی ہیں, جیسے ایک ہے اس کو گیباپینٹن کہتے ہیں, جو فیلنگ ہوتی ہے پیروں میں جلن کی یا پن پوائنٹس کی, تو وہ ہے نا انگلیوں میں جو آتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو نسیں ہیں جو پیروں سے آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی تمام چیزیں ہم نے ابھی سنی, کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کراچی سے کال کی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے تو ایمپوٹیشن کی طرف سب سے پہلے جایا جاتا ہے. تو کیا ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ پیڈیاٹرک میڈیسن اگر پاکستان میں آ جاتی ہے صحیح طریقے سے تو ہم ایمپوٹیشن ریٹ کو بہت کم کر پائیں گے؟ جی آپ کا کوشچن تھوڑا سا ختم ہو گیا تھا, لیکن میں نے مین پارٹ سن لیے تھے. آپ کے
پروگرام پہ کچھ دنوں پہلے آپ کے پاس ڈاکٹر عائشہ وجاہت آئی تھی, بالکل, اور انہوں نے نا کافی اس ٹاپک پہ نا اچھی طرح ڈسکس کیا تھا. انہوں نے کافی لیڈ لی ہوئی ہے اس ٹاپک کو بڑھانے کے لیے, پوڈیاٹرک سرجری کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں. اور انشاءاللہ اگر یہ اسٹیبلشڈ ہو جائے, یہ بات اور یہ اسپیشلٹی اسٹیبلش ہو جائے, میں سمجھتا ہوں جو ہمارے کافی جو ڈاکٹرز ہیں ویل ایجوکیٹڈ, بہت اچھے پریکٹیشنرز ہیں, یہ اس بات کو ٹیکل کر پائیں گے. اور جو نیریٹو بن گیا کہ ٹھیک ہے اس کو ایمپیٹیٹ کرو, وہ چینج ہو سکتا ہے, اور لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو مینج کرتے ہیں. ایمپیٹیٹ نہیں کرتے, اس کو مینج کرتے ہیں. کچھ ایمپیٹیشنز تو ہوں گے, لیکن اس کو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک میجر ایمپیٹیشن ہوتا ہے, ایک مائنر ہوتا ہے. مائنر ایمپیٹیشن انسان پھر بھی چل سکتا ہے, فنکشن کر سکتا ہے. میجر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. معذرت آپ بات نہیں کر سکے, کالیں اتنی آ رہی تھی کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات تھے, لیکن ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ. اللہ حافظ. ڈاکٹر جی ناظرین, آپ لوگوں نے گفتگو سنی ڈاکٹر نعمان صدیقی کی. ڈاکٹر صاحب نے بالٹیمور USA سے ہمیں جوائن کیا, پوڈیاٹرک سرجن ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا پوڈیاٹرک سرجری کیسے پاؤں, انگلیاں اور ٹانگ جو ہمارے ملک میں کٹ رہی ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے اور بہت سی اور ریزنس ہیں, ان کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دے گی. آج کا پروگرام امید ہے آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا. ہمارا صحت زندگی کا جو فیس بک کا پیج ہے اسے ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کون ڈاکٹر کس دن آنا ہے. منگل سے جمعرات ہم لوگ لائیو ہوتے ہیں 4:05 سچ نیوز پہ صرف. اور اگر آپ نے ڈاکٹرز سے بھی کوئی اور ڈیٹیل جاننی ہے تو وہ بھی آپ ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے جان سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے منگل کو دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی کو پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.